نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع اور تیسرے رکوع کی جو ہے وہ اختتامی آیات، تیسرا رکوع جو ہے وہ 21 سے 29 آیات تک ہے، اور الحمدللہ ہم 21 سے 25ویں آیت تک جو وہ کور کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں کہ یہ رکوع ہم کمپلیٹ کر سکیں. اس رکوع کے اندر بہت سے فلسافیکل آئیڈیاز آ رہے ہیں. مشکلات قرآن میں سے جو ہے وہ باتیں ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں قرآن کی جو تھوڑی سی مشکل ہے سمجھنی، تو تھوڑا وقت طلب ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہوا تو اسے ہم انشاءاللہ آج کمپلیٹ کر پائیں. اس سے پہلے کہ ہم چلیں آگے، تھوڑا سا جو ہے وہ میں پچھلا آپ کو ریکیپ دے دیتی ہوں. آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو پہلے دو رکوع ہیں وہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ کس کے بارے میں ہیں. وہ ان 3 طرح کے انسانوں کے بارے میں ہے جو اس کتاب کو لے کر جو ڈویژن انسانوں کی ہوگی اس کے بارے میں ہے. پھر یعنی اس وحی کے پیغام کی طرف جو ہے وہ انسانوں کا کیا رویہ ہوگا، وہ ڈویژن اس کے بارے میں پہلے دو رکوع بات کر رہے ہیں. اور اگلے جو رکوع یعنی کہ 5ویں رکوع سے آنورڈ جو بات شروع ہوگی وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بات شروع ہوگی. درمیان کے یہ جو 2 رکوع ہیں، یہ رکوع جو ہے وہ ہمارے دین کے فنڈامنٹلز کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ پیوٹل امپورٹنس کے جو پوائنٹ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں ڈسکس کیے ہیں. تو ابھی تک جو ہم اس کے اندر کانسیپٹ ڈسکس کر کے آئے ہیں وہ ہے توحید کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید سے بات شروع کی، پھر جو ہے وہ اپنی کتاب کی، یعنی یہ جو کتاب بھیجی ہے اس کی، اور اپنے نبی کی یعنی اسبات رسالت کی بات کی، ان کے من جانب اللہ ہونے کی بات کی، اور ان کے حق ہونے کی بات کی. اور پھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جنت، جہنم، آخرت، یعنی یہ سارے کے سارے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ہمارے ایمانیات کی بیس بناتے ہیں جو کانسیپٹس، ان کے بارے میں باتیں ہو گئیں. تو یہ جو ہے وہ ہمارا اب تک کا جو ہم نے اس رکوع میں کور کیا ہے، پہلی 5 آیات میں، یہ اس کا خلاصہ ہے. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر اس قرآن پر، اس کتاب پر تم ایلیگیشنز لگاتے ہو تو پھر کیوں نہ تم اس سے کوئی اور بہتر کتاب پروڈیوس کر کے دکھاؤ. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیلنج کے جواب میں آج تک بھی بنی نوع انسان اور بنی نوع جن فردن بھی، اجتماعی طور پر بھی، یا دونوں اسپیشیز مل کر بھی جو ہے وہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکیں، بلکہ کسی نے ایسی جرت کرنے کی جرت ہی نہیں کی. تو اسی سے بات جو ہے وہ ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنی تلاوت کی طرف آتے ہیں. آیا نمبر 26 اور 27 کی تلاوت جو ہے وہ بنش ہمارے لیے آج کریں گی. جی بنش. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعودة فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ. بارک اللہ فی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دیں قرآن کے ان الفاظ کی آپ سب کی زندگیوں میں.
आमीन या रब्बल आलमीन। तर्जुमा देख लेते हैं। यकीनन अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो कोई सी भी मिसाल बयान करे, मच्छर की हो या उससे भी बढ़कर हकीर। फिर जो लोग ईमान लाए तो वो जानते हैं कि बेशक ये उनके रब की तरफ से हक है, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया वो कहते हैं कि ऐसी मिसालें पेश करने से अल्लाह की मुराद क्या है। अल्लाह इससे बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वो इनसे नाफरमानों के सिवा किसी को गुमराह नहीं करता। जो लोग अल्लाह का अहद पक्का कर लेने के बाद उसे तोड़ते हैं और जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं, वही लोग खसारा उठाने वाले हैं। ठीक है, तो सो देयर आर कपल ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में बात होगी जब हम इस आयत के बारे में बात करेंगे। अब बात पीछे ये हो रही थी कि जो मुशरिकीन मक्का हैं या इवन यहूद भी, या हर वो इंसान आज तक जो एक कुरान के बोझ में, ठीक है, जिससे नज़र आ रहा है कि ये आयात वाकई जो है वो इस दुनिया के किसी भी कलाम के मुकाबिल नहीं है, ये उन सब से मावरा है, ये अदर वर्ल्डली हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने बोझ में एक मुखालफत करना चाहता है या मुखालफत कर रहा है। तो उन्होंने जो है वो ये तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए कि ये तो आपने खुद लिखी है, या ये आपने तो कोई टीचर हायर किया है, कोई जो है वो शायद कोई ईसाई जो है उनका पॉप, वो कोई उनका पादरी है जो आपको ये सारी कहानियाँ बताता है बनी इसराइल की, या ये कि कोई यहूदियों का रिबाई है, या किसी को आपने मिला लिया, किसी से आपने सीखना शुरू कर दिया अरबिक, और आपने जो है वो ये कुरान और ये अल्फाज जो है वो इस तरह से हमारे सामने ये कहकर पेश करने शुरू कर दिए कि ये तो अल्लाह की किताब है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैलेंज दिया, जिसके बारे में हम बहुत तफसील से लास्ट लेक्चर में, पिछले हफ्ते की जो क्लास थी उसके अंदर हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किया, कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको 3 फेज़ में जो वो ये चैलेंज दिया कि पहले ये कि पूरी किताब का, कि तुम भी ऐसे कोई किताब लिख लाओ। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि एक पूरी किताब नहीं लिख सकते तो 10 सूरतें ऐसी लिख लो। अच्छा, फिर 10 सूरतें भी मुमकिन नहीं, एक सूरत पे आ जाओ। तो ये जो चैलेंज है वो इतना रिड्यूस कर दिया गया, और एक सूरत अगर हम कुरान की देखते हैं तो वो 3 आयात पर है। सबसे छोटी सूरह अल कौसर जो है वो 3 आयात की सूरत है। तो कहने की ये बात थी कि 3 आयात ही ले आओ, लेकिन ये कि आज तक ये जुर्रत किसी ने नहीं की, क्योंकि ये उन्हें भी मालूम था। और जब हम लास्ट टाइम इसको देख रहे थे तो हमने ये देखा था कि जब ये जो उसलूब था ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो उन्हें मुखातिब कर रहे थे कि क्या तुम इस शक में हो, यानी कि वो उसलूब ही ऐसा था कि जो ये बता रहा था कि अल्लाह ताला जानते हैं और कि तुम लोग सिर्फ अपने तकब्बुर और अपनी जो है वो जिद और हठधर्मी में इनकार कर रहे हो, हालांकि तुम खुद भी इस बारे में किसी शक में हो नहीं। अच्छा, फिर क्या होता है? अब इस चैलेंज का जवाब तो वो नहीं दे सके, लेकिन अब क्या है कि अब कुरान पर और तरह से तनकीद शुरू कर दी जाए। ठीक है कि भई ये क्या, इसके अंदर ये क्या है, वो क्यों है, इसका उसलूब ऐसा क्यों है। यानी खुद तो कोई मिसाल नहीं ला सके कुरान के इक्विवेलेंट, खुद तो कुछ लिखकर खुद को अपना आप तो वो साबित कर ना सके। ठीक है, तो वो होता है ना जब इंसान जो एक इन्फीरियर होता है किसी दूसरे से, और उसे असल में अंदर से मालूम होता है कि मैं इन्फीरियर हूँ, मैं कमतर हूँ, तो वो क्या करता है, वो अपनी इस इन्फीरियॉरिटी को एक्चुअली अगले के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। यानी बजाय इसके कि अपने ऊपर काम करे, खुद को बेहतर बनाए, अपनी उस कमी को दूर करे, नहीं, उसके लिए आसान क्या है, मैं दूसरे के अंदर से भी खामियां निकालूं। क्योंकि इससे होगा क्या, इससे वो अपने एक जहन में अपने आप को तिफल तसल्ली दे देगा कि हाँ तो इसके अंदर भी तो ये इतनी खामियां हैं, तो या तो ये भी मेरी बराबर है, या ये बल्कि मुझसे भी कम है। तो ये एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहाँ पर उनका बता रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम लोग इतने खोखले हो गए हो अंदर से, अपनी कमियों पर तवज्जो करने की बजाय, बजाय इसके कि अपने दिल की हालत पे काम करो और अल्लाह से ईमान और हिदायत मांगो, तुम रादर क्या कर रहे हो, एक ऐसी चीज को जिस पर तुम्हारा अपना अंदर गवाही दे चुका है कि ये हक है, उसमें से खामियां निकाल रहे हो। ठीक है, तो अब वो जो कहते हैं ना कि चांद का थूका मुंह पर ही वापस आता है, यानी चांद को किसी ने क्या उसके बारे में, उसे यानी उसे तो कोई खराब नहीं कर सकता ना, उसे तो कोई गंदा नहीं कर सकता, तो अपना ही मुंह गंदा किया। तो ये हैं वो लोग, इनकी ये इनके अंदर की जो एक, आप कहिए कि इनके दिल के जो इमराज हैं, जो इनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो इनकी नफसानी बीमारियां हैं, उसमें से अल्लाह ताला एक को पिन पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर कि ये तुम लोगों के अंदर का बेसिकली इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। चैलेंज तो तुम लेकर आए नहीं, अगर इतने तुम सच्चे थे, इतने तुम ऊंचे थे, इतने तुम हक पर थे, इतने तुम आला थे, इतना तुम्हारे पास कोई और ज़बरदस्त अकीदा था उस अकीदे से जो कि कुरान ने पेश किया, तो तुम लेकर आते, बात अपनी साबित करते। इंसान तो वही है ना, असल तो वही है जो साबित करे, नहीं,
وہ نہیں کر سکے تو اب کیا کیا، وہی انفیورٹی کمپلیکس لوگوں کی طرح جو ہے وہ خام خواہ کی قرآن کے اوپر کبھی ایک اعتراض کبھی دوسرا اعتراض. اچھا اب یہ تو نہیں ہو پا رہا کہ بھئی ہم قرآن کی جو گرامر ہے یا جو اس کی لنگوسٹک ہیں یا جو اس میں جو ترتیب ہے یا اس کے جو اعراب ہیں جو ان کا اثر ہے جو ان کی پرفیکشن ہے جس پرفیکشن سے استعمال کیا گیا ہے الفاظ کا، جو ان کی ترتیب ہے اس پر تو مطلب اس کا مقابلہ تو نہیں کر پا رہے. اب کیا اس میں سے نکال کر لا رہے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو بہت بڑے رب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو یہ کائنات پیدا کی ہے، میں نے یہ تخلیق کیا، میری یہ تخلیق دیکھو، یہ فینومینا وہ فینومینا. اور بات ہے کہ بھئی وہ اگزامپل دے رہے ہیں قرآن میں جو ہے وہ مچھر کی اور مطلب یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی. تو اس قسم کی باتیں کرنی ٹھیک ہے کیوں، تاکہ ایک لے مین کو قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ڈسٹریکٹ کرنا، یا ان کو آلریڈی ان کو اس قسم کا پروپیگنڈا ان تک کرنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر اس پیغام کو سننے والے ہی نہ بن سکیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ اگر یہ کلام انہوں نے سن لیا، ان کے کانوں میں پڑ گیا، تو جیسے یہ ہمارے دلوں پر ایک دم ہمارے دل کو ہلا دیتا ہے نا، تو یہ ان کے بھی ظاہر سی بات ہے دل پہ اثر کرے گا، اور ایسے جو ہے یہ سب کے سب وہ اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے، اور یہی ان کا سب سے بڑا خوف تھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ ایسے ایسے اعتراضات اٹھاتے تھے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، وہ نہیں بات بنی تو یہ جو ایسی کتاب ہے، بھلا یہ کوئی ایسی کتاب ہے اس کے اندر اس قسم کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، تو یہ بھلا کوئی جو رب ہوتا ہے اس کی اس قسم کی مثالیں ہوتی ہیں؟ وہ کوئی ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی باتیں کر کے جو ہے وہ کہے گا، بتائے گا کہ میں رب ہوں. تو یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو سوچ ہے وہ اللہ کی مثالوں پہ. اچھا یہاں پر میں آپ سے ایک کویسچن کرنا چاہتی ہوں، میں نے نام نہیں لیا تھا اسی لیے ڈیلیبریٹلی. ایک تو مچھر ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے، اور کون سے چھوٹے آرگنزم ہیں یا چھوٹے بینگز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثال کے طور پہ استعمال کیے ہیں؟ تھوڑا سا میں نے کہا آپ لوگوں کا جنرل نالج کا بھی امتحان ساتھ ساتھ ہونا چاہیے نا. اور کون سی ہے ایسی مثال جو اللہ تعالیٰ نے کسی چھوٹے آرگنزم کی؟ جی بینش. مکڑی. مکڑی مکھی. کی مکھی. اور مکھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. آرزو نے بتایا مکھی، فریحہ نے لکھا ہے مکھی. مکڑی بالکل ٹھیک ہو گیا، بتا. ہاں جی بالکل جی ٹھیک ہے. جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں نا مشرکین کو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، یہ تو مکھی جیسی ایک کریچر بھی جو ہے وہ کریٹ کرنے پر قادر نہیں ہے. تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکھی کی اگزامپل بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جب وہ مچھر کی جو اگزامپل وہ اللہ تعالیٰ کیا، جیسے مچھر جو ہے اس کا کتنا لائف سائیکل ہے کہ بس جب وہ پورا فل ہو جاتا ہے، یعنی اپنی فل وہ غذا لے لیتا ہے، تو بس اس کا لائف سائیکل از اوور. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو کافر ہے نا، ان کو میں دنیا سے ہی سیر کر دیتا ہوں ان کو، یعنی دنیا سے ہی سیچوریٹ کر دیتا ہوں، یہیں پر ان کو دے دیتا ہوں جو دینا ہوتا ہے. اور جب یہ اپنے اس دنیا کا جو بھی انہیں سامان حاصل ہوتا ہے اس کے نشے میں یہ بالکل گمراہی کے آخری کناروں پر چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا لائف سائیکل یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. پھر باقی مکڑی کا جو ہے وہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے سورہ العنکبوت میں کہ مکڑی کا جو گھر ہے وہ گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے. تو اس قسم کی مثالوں کو لے کر اور کوئی بات نہیں نہ بنتی تھی، تو اس قسم کی باتوں کو لے کر ٹھیک ہے کبھی کوئی سوال گھڑ لاتے تھے پوچھ کے یہودیوں سے، تو مختلف ہیلے بہانے اکٹھے کرتے تھے، گھڑتے تھے کہ کسی طرح ہم اس میسج کو سبوتاژ کر سکیں. اچھا یہاں پر ایک ورڈ آپ دیکھیں، اگر فرسٹ لائن میں آیا کیا آ رہا ہے نا، این یدریبا مثالا. ٹھیک ہے، یعنی مثال کو بیان کرنا. یہ ویسے میں آپ کو نالج کے لیے بتا رہی ہوں. اردو جیسے ہم نے بہت ساری، ہماری اردو کا جو ایک میجر پورشن ہے وہ فارسی اور عربک سے ڈیرائیو ہوا ہے نا، تو ہم اردو میں کہتے ہیں نا ضرب مثل، یعنی یہ ضرب مثل ہے کوئی چیز، تو یہ بیسیکلی یہاں سے عربی کے یہاں سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ضرب مثل جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات جو ہے یہ تو ضرب مثل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ کوئی مثال بیان کرنا بیسیکلی اس کا یہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی اس بات میں وہ حیا محسوس نہیں کرتا. حیا کو بھی یہاں پر دیکھ لیں، یہ جو ورڈ آ رہا ہے لا یستحجی، ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یستحجی، وہ نہیں شرماتا. ٹھیک ہے، تو یا یہ مادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا عربک سے، اور یہ حیات کے لیے یعنی زندگی کے لیے، حیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیا کے لیے بھی، دونوں کا یہی روٹ ورڈ ہے عربک میں. تو اس کی کوریلیشن جو ہے وہ بڑی پیاری بتائی استاد محترم ڈاکٹر اسرار جو ہیں انہوں نے، کہ
حیا کا جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں یہی رول ہے، یعنی ہماری زندگی کی جو زندگی ہے نا وہ حیا ہے. ہماری زندگی کا سینٹرل جو رول ہے نا وہ حیا کا رول ہے. اور حیا تو خیر اس کے بارے میں اگر ہم احادیث میں چلے جائیں تو پھر یہ ایک بہت ہی کہیں کہ ایک ڈیٹیلڈ ٹاپک بن جائے گا ڈسکشن کا. جیسے ہم جو ہے وہ ایک حدیث کیا ہے، اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو پھر. تو اگر اور پھر کیا ہے، ایمان کی 60 شاخیں ہیں اور ان میں سے ایک حیا ہے. تو ہماری زندگی کی سینٹرل چیز ہے حیا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات سے کوئی حیا نہیں رکھتا، وہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی سی بھی مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر ہو. یعنی فوقا کا مطلب ہوتا ہے فوقا اوپر ہونا، یعنی اس سے بھی حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے. لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، یعنی وہ اس کے لیول کو سوٹ نہیں کرتی. یعنی یہ ایک وہ ان کا تنزیہ انداز یہاں پر بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک ایٹیچیوڈ ڈفرینس ایک تو آ رہا ہے، اور دوسرا ایک جو ہے نا وہ شعور کا ڈفرینس آ رہا ہے. ایک ہے اللہ کا بندہ اور دوسرا وہ ہے جو کفر کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے نا، جو غلام ہوتا ہے اس کا، وہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے نا اسے ایک ہیوملٹی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. غلام کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، آقا مجھے جو بھی دے گا میں اسے آقا کی محبت میں اسے قبول کروں گا، اور وہ مجھے میرے دل و جان سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کیونکہ اس نے اپنے آقا کا جو مقام ہے وہ آلریڈی پہچان لیا ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے پہچانا نہیں ہے یا وہ پہچاننا چاہتے نہیں ہیں تو وہ کیا کہیں گے، لو یہ کیسی بات ہے. فار ایگزامپل اگر ہوتا ہے نا کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کلاس روم میں جاتے ہی اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہیں کہ ہم تو جو ہے نا وہ آج دیکھتے ہیں، آج تو میں نے ایسے کویسچنس کراس کویسچنس تیار کیے ہیں کہ میں اپنے ٹیچر سے پوچھوں گا اور نا وہ بالکل ان کی تو بولتی بند ہو جائے گی. تو یہ جو سب لوگ بڑے باقی کے اسٹوڈنٹ بڑا امپریس ہوتے رہتے ہیں ان سے کہ یہ تو بڑے بڑے اچھے ٹیچر ہیں اور ان کا تو بڑا نالج ہے، تو پھر اس طرح نا میری دھاک بیٹھ جائے گی. تو ایک یہ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے جس کے اندر ایک میں ہے، ایک تکبر ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ کراس کویسچننگ نہیں کرے گا. ہاں وہ اپنا علم بڑھانے کے لیے، اپنی نالج کے لیے، اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے کویسچن کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایروگینس کے ساتھ کویسچن نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کی یہ ایک ایروگینس ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک طنز صاف نظر آ رہا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے وہ کیا ضرورت ہے کہ وہ اس قسم کی مثالیں بیان کرے. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ زمین و آسمان تخلیق کیے ہیں اور آخرت آئے گی اور میں تم لوگوں کو مٹی میں سے بھی اٹھا کے ری برتھ کروں گا، تو پھر یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ایگزامپلز وہ کیوں کوٹ کرتا ہے. تو یہ ان لوگوں کا ایک مذاق اڑانے کا ایک تنزیہ جو انداز تھا، جو اس وقت وہ ایکچولی مطلب کیا کرتے تھے، اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ ایک بات ہوگی کہ ایکچولی جو ہے وہ یہ جو چھوٹی مثال سے جو ہے نا کسی بات کو واضح کرنا، دس از ایکچولی ہائٹ آف آرٹ. ٹھیک ہے، بلکہ شاید آپ لوگوں نے جو یعنی وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں نا، وہ ان کے ایمان بھلا اس سے کیوں بڑھتے ہیں، کیونکہ انہیں تو یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا رب ہے نا، اس نے یہ جو ایک ذرہ بھی کریٹ کیا ہے نا، دس از ناٹ وداؤٹ آرٹ، دس از ناٹ وداؤٹ پرپز، دس از ناٹ رینڈم. یعنی اس قدر اٹینشن ٹو ڈیٹیلز ہیں ہر کریشن کے اندر. انسان کو اٹھا کے دیکھ لیں، آسمان کو اٹھا کے دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اس اجرام فلکی کو دیکھیں، کائنات کو دیکھیں. اوپر کے آسمانوں کو تو خیر ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہرحال جو کچھ ہمارے پاس غیب کا نالج اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آ رہا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے آ رہا ہے، یا یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا اٹھا کے دیکھ لیں، ایک بالکل تھریڈ کی طرح کا کیڑا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر سارے سسٹم ہوں گے. اور اب تو ہم ایکچولی دیکھ سکتے ہیں نا، یعنی اب تو ہم واقعی اس کیڑے کو اٹھا کے الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے رکھتے ہیں اور جناب ہم اس کے اندر کے سارے سسٹم پڑھتے ہیں. تو ایسا کون سی یہ تو بلکہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک آرٹسٹ کا اوجے کمال ہے کہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی کریشن بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ اس نے اٹینشن ٹو ڈیٹیل دی ہے اس کی کریشن کو کہ وہ ہر سسٹم اس کے اندر پرفیکٹ ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ یہ مثالیں اپنی بڑائی یا اپنی شان کے لحاظ سے نہیں بیان فرماتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں کوئی کانسیپٹ سمجھاتے ہیں تو قرآن میں، تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بہترین استاد وہ ہوتا ہے جو
طالب علم کے لیول پر آ کر بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر اپنے لیول پر ہم سے ساری باتیں کریں تو پھر ہماری بات میں سمجھ میں تو کوئی بات نہ آتی، کیونکہ نہ ہم نے غائب دیکھا ہوا ہے، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کا احاطہ کر سکتے ہیں اپنے ان حواس کے ساتھ اور اپنے اس عقل و شعور کے ساتھ. تو اگر اللہ تعالیٰ پھر ہمیں وہ غائب کی مثالیں دیتے تو پھر ہم تو سب کچھ بھی ہماری سمجھ میں بات ہی نہ آتی، اور ہم کہتے پتہ نہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے کسی جو ہے وہ آپ نان میڈ کو میڈیکل کی کتاب پکڑا دیں گے تو وہ کہے گا پتہ نہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یا کسی بھی پروفیشن کی کتاب اٹھا کے آپ اس کے علاوہ یعنی جو بندہ اس پروفیشن میں نہیں ہے اسے آپ دے دیں گے وہ کتاب پڑھنے کو. کوئی فلسفے کی کتاب آپ کسی اور کو پڑھنے کو دے دیں جو ایم اے عربک کر رہا ہو، ٹھیک ہے، ایم اے عربک کرنے والی کتاب آپ ایم اے انگلش کرنے والے کو پکڑا دیں تو وہ اسے ایسے ہی دیکھیں گے کہ اب یہ کیا ہے، میں اس کے اندر کیا ڈھونڈوں، میں کیا ریلیٹ کروں، میں تو اس کو جان ہی نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے یعنی کہ استاد جو ہے وہ طالب علم کے لیول پر مثال آ کر بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں اس بات کو. اور بیوٹی یہ ہے کہ وہ مثال ان اٹ سیلف بھی بودی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ مچھر کی بات کرتا ہے، آج آپ دیکھ لیں سائنٹیفک ایکسپلینیشن، آپ مکھی کی آنکھوں کی ہی پکچر دیکھ لیں، مچھر کی آنکھوں کی ہی پکچر دیکھ لیں، ان کی جو ہمیں باہر سے ایک آنکھ نظر آتی ہے ایکچولی وہ بہت ساری آنکھوں کا مجموعہ ہے، کوئی 100 یا مور دین 100. اور اس کے اندر کیسے لینز لگے ہوئے ہیں، کیسے وہ فوکس کرتے ہیں یہ حشرات، کیسے یہ پرندے ان کو دور سے اپنا شکار نظر آتا ہے. وہ بلکہ سائنس جو ہے وہ تو ایسی کوئی نئی نئی ڈسکوریز کر رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ مبہوت ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. ہاں پھر وہ اگر رب ایمان نہ لانا چاہے وہ اس کی اپنی ہٹ دھرمی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری کریشن کا تو ذرہ بھی اس قدر پرفیکٹلی کریٹ کیا گیا ہے کہ میں اگر مچھر تو بہت بڑی بات ہے، میں اگر ایک الیکٹران کی، پروٹون کی، نیوٹرون کی اگزامپل بھی دوں تو یہ اس میں کوئی ایسی قابل شرم بات نہیں. یہ تو بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کا ہمارا لارڈ ہونا، اس کا ہمارا خالق ہونا، اور اپنی پرفیکشن پہ ہونا، جسے جو ہم کہتے ہیں نا کہ سبحانہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پاک ہیں. کس بات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ وہ پرفیکشن ہے جو پرفیکشن بیسیکلی انسان جس کے لیے یرن کرتا ہے، انسان جس کے لیے خواہش کرتا ہے، تڑپتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے ہر چیز پرفیکٹ ہو، کوئی غلطی نہ ہو ذرا سے بھی، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وی اینڈ اپ کمیٹنگ سم سن، وی اینڈ اپ ڈوئنگ سم مسٹیک. کبھی کوئی کیوس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ہم کوئی میس کر دیتے ہیں، لیکن پھر ہم پہ کہتے ہیں کہ اوہو اتنا اچھا سوچا تھا یہ سب ایسے کرنا ہے، لیکن پھر یہ گڑبڑ ہو گئی. پھر تو یہ پرفیکشن جو ہے نا، سبحان جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. جب بھی ہم انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تو پرفیکشن ان کی ذات کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری کریشن کو جو مجھے پہچان گیا نا، وہ یہ جان جائے گا کہ میں کوئی بھی سملی بیان کرتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ تم لوگوں کے لیے بیان کی جا رہی ہے، وہ اللہ کا سٹیٹس بتانے کے لیے نہیں ہے. وہ سملی تم لوگوں تاکہ تمہارے مینٹل لیول پہ آ کے، تمہاری انڈرسٹینڈنگ کے، تمہارے شعور کے لیول پہ آ کے بات ہو سکے، اور پھر تم سمجھ سکو کہ واقعی یعنی اگر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا چھوڑ کر پکارتے ہو، یا جن کو پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، یہ تو مکھی جیسی ایک مخلوق بھی نہیں بنا سکتے. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا کنٹراسٹ دے رہے ہیں ہمیں سوچ کا. یعنی ہم اگر ظاہری طور پر دیکھیں مکھی بہت چھوٹا جانور ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اچھا یہ واقعی یہ تو یعنی اتنی چھوٹی مخلوق بھی نہیں کریٹ کر سکتے. اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں یہ فوڈ فور تھاٹ دے رہے ہیں کہ یہ تو اتنی چھوٹی مخلوق کو کریٹ کرنے پر بھی قادر نہیں ہے، تو یہ تمہاری مشکلات کو کیا آسان کریں گے، یا یہ میرے ہاں ان کی کوئی ایسی سٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ تمہاری جو ہے وہ میرے ساتھ سفارش کریں، یا ان کی کوئی بھی سٹینڈنگ نہیں ہے، کسی کی بھی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. دوسری طرف اگر ہم مکھی کو آج سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرتے ہیں، یا اس کو پڑھتے ہیں، یا اسے اسٹڈی کرتے ہیں، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں کہ کوئی بت جو ہے وہ مکھی نہیں کریٹ کر سکتا تو یہ تو بہت بڑی کریشن ہوگی اس کے لیے. اتنی سائنٹیفکلی ایکیوریٹ، سو پرفیکٹ، سو یوزفل. تو بلکہ ابھی تک جو ہے وہ انسان اللہ کی بنائی کریشنز کو بہت ہی محدود لیول پہ انفولڈ کر پایا ہے، ان کی بیوٹی کو، ان کی ڈیٹیلز کو. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بات کیا آ رہی ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. اب کیا بات ہے، ایک ہی چیز ہے، یعنی قرآن کی آیات ہیں، قرآن میں بتائی گئی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور جو بھی بات ہے
قرآن میں حق کی، جو بھی یہ سارا حق اللہ کی طرف سے، الحق من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے یہ سارا حق جو ہے، ٹھیک ہے. پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ تو انہی الفاظ کو لے کے، انہی آیات کو لے کے ہدایت پاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو انہیں کو لے کے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کا تعلق جو ہے وہی بات ہے ہماری سورہ بقرہ کی پہلی آیت پہ بھی چلا جائے گا. اب بتائیں گے آپ کے ایکچولی پھر تعلق کس شے سے ہوا؟ آیات تو وہی ہیں، ٹھیک ہے، سورس تو ایک ہی ہے، منبع تو ایک ہی ہے، لیکن دو طرح کے رویے ہیں اور دو طرح کا پھر آگے انجام آتا ہے. کون بتائے گا کیا چیز ہے پھر جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیسے اور کس کو ہدایت ملے گی اور کون جو ہے وہ گمراہی کاٹے گا؟ بینیش وہ آپ دل بتانا جو چاہتے ہیں؟ اللہ سے کنیکٹڈ ہوگا، جو دل اللہ سے کنیکٹڈ ہوگا، یعنی کہ پھر اس کا مطلب یعنی توحید جو توحید پر ہوگا نا بیسیکلی. توحید پر جو ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کو ایکسیپٹ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے غیب پر یقین رکھے گا، تو علم پھر اس کا بالغیب. مطلب ہے کہ کیا ہوا، کیسے فریز کریں گے، کیا چیز امپورٹنٹ ہے پھر ایک ورڈ توحید، میں؟ جس کے دل میں تقوی ہوگا. دل امپورٹنٹ ہے نا، دل. آپ کہہ وہی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یعنی پھر جی کیا چیز ڈیسائیڈ کرے گی؟ ہمارے دل کی کیفیت، جی ہمارا جو دل، ہاں دل میں شک ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں، یعنی دل میں کیا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم ہدایت پاتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا بیسیکلی قلب، دل ہے جو ڈیسائیڈ کرے گا. اور یہی بات ہوئی تھی نا تب بھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. تو تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. تو یہی بات بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہے. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ وہ لوگ جو اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ ہدایت نہیں چاہیے، لے لیں ہم سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اگر کوئی اور جگہ ہوتی جو اس بات کو ڈیسائیڈ کرتی تو اللہ تعالیٰ وہاں مہر لگاتے نا. تو یہ دل کی بات ہے، تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنی. ہمارا جو دل ہے نا، ہمارے دل کی جو کیفیت ہے نا، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ہماری فلاح کو، ہمارے لیے ہدایت کو، ہمارے تقویٰ کو اور گمراہی کو. ٹھیک ہے، تو یہ دل کی جو کیفیت، اسی لیے، اور دل کی جو کیفیت ہے بیسیکلی وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. تو جو ایمان ہے نا، ہمارا فیتھ ہے، یہی آپ سمجھے کہ ہمارے لیے یہ اس بات کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ ہم جو ہے وہ ان آیات سے گمراہی لیں گے یا کہ ہم ان آیات سے جو ہے وہ ہدایت لیں گے. اور یہ چیز اتنی زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے، ریلیٹ کرتی ہے جب ہم آج کل کے فتنوں کو دیکھتے ہیں. جیسے اب آپ کبھی جو ہے یہ قادیانیت کو دیکھیے، تو جو قادیانی ہے نا وہ انہی قرآن کی آیات کو لے کر آپ کو ٹویسٹ کر کے ان کے مطلب بتائیں گے، اور وہ اپنی مرضی کا مطلب نکال کے اور وہ بڑا کنونسنگ قسم کا کر کے پیش کریں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ انہی آیات کو لے کے وہ کیا ہوا ہے؟ گمراہی کے رستے پر چلے گئے. اسی طرح جو فتنہ انکار حدیث والے ہیں وہ بھی آپ کو قرآن ہی کی آیات پیش کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کہیں گے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے تو یہ والا ذکر جو اتارا ہے یعنی قرآن، میں نے تو بس اسی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باقی کے جو ہے وہ سورسز، وہ تو جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے. تو آپ حدیث کو کیسے لے سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں صرف قرآن کو فالو کرنا چاہیے. تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ تو بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے. بھائی اب انہوں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی ہوئی ہے، وہ کوئی اپنے سے نہیں گھڑ کر لائے، کوئی اپنی کوئی اقوال زرعی نہیں آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بہتوں کو تو ہدایت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کن کو دیتے ہیں؟ وہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا شروع میں متقین کو. متقین پوری پرسنالٹی تھی جو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، بار بار ریپیٹ نہیں کریں گے ہم اسے. ٹھیک ہے، پورے اور صاف ہونے ضروری ہیں ہدایت پانے کے لیے، پھر اس ہدایت میں آگے بڑھنے کے لیے. اور بہتوں کو گمراہ کرتا ہے. اچھا، یہاں پر یہ جو ایک اسلوب آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اگر گمراہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، تو پھر انسانوں کا کیا قصور ہوا اور ان کا کیا کمال ہوا؟ پھر ان سے کس قسم کا حساب لیا جائے گا؟ بھئی اگر تو اللہ نے ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں نے جو ہے وہ 10 لاکھ لوگوں کو ہدایت دینی ہے، 5 ارب کو جو ہے وہ گمراہ کرنا ہے، تو پھر اب یہ تو بالکل ہی پھر خراب ہو گیا معاملہ. تو یہ اس سے کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ یہ جو بار بار آتا ہے، اور یہ قرآن میں کوئی ایک دفعہ تو نہیں، بہت دفعہ آتی ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے. ٹھیک ہے، بنش کے علاوہ بھی لوگ سوچیں، ماشاء اللہ اللہ نے بہت اچھے برین دیے ہوئے ہیں. ابھی یہ بوڑھے نہیں ہوئے، اتنے بوڑھے نہیں ہوئے کہ بیچارہ برین ٹرافی ہونا شروع ہو گیا ہو. عطیہ چلیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ عطیہ سے پوچھتے ہیں. میں یہ کہنا
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعوری احساس بھی دیا ہے نا، ہم، تو جو ہے وہ ہمیں اپنے شعوری احساس کو جو ہے مطلب ہمیں کنیکٹ رکھنا ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ سیکھتے سیکھتے، اور اپنے شعوری احساس کو جگا کے رکھنا ہے. اگر ہم اس شعور کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. اب ہم نے اس کی بھی پیچھے کافی ساری چیزیں پڑھی تھیں کہ کیا ہے. اللہ نے انسان کو دو چیزیں دے کر پیدا کیا جو کہ اس نے جنات کو بھی دی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ جنات کو کم ملی ہے اور فرشتوں کو نہیں دی ہوئی. کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو انسان کو دی ہے جس کی وجہ سے پھر آگے مزید جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ ہاں مدیحہ. ڈیسیجن میکنگ پاور، چوز بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. تو ایک اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے اور اس کو پتہ ہے اس نے کس انسان کے دل کو کس طرز پہ پیدا کیا ہے. تو یہی ہماری بیسیکلی آزمائش ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس دو راستے ہوں اور ان میں سے ایک صحیح اور غلط ہو، اور ہمارے دل کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دیٹس دا مومنٹ جب آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ کے دل نے کس طرف جانا ہے، رائٹ طرف یا رانگ رائٹ پاتھ پہ. بالکل، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی. اور ایک اور کیا چیز ہے؟ چلے ایک اور جو وہ آپ لوگ سوچئے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے کر پیدا کیا ہے، ہمیں فری ول دے کر پیدا کیا ہے، ہمیں چوائس دی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں بہتوں کو گمراہ کرتا ہوں اور بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہوں اسے، یہ بات بیسیکلی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں آلریڈی اپنے اس علم کی روشنی میں جو اللہ کو انسانوں کے بارے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کو تو علم کامل رکھتے ہیں. اللہ کو علم ہے یہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے گا، یا یہ کہ اس انسان کے دل میں کیا ہے جسے لے کر یہ اس کتاب کی طرف آیا ہے، قرآن کی طرف آیا ہے. تو جو کچھ اس کے دل میں ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی چیز ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں. بیسیکلی اللہ یہاں پر وہ فری ول والی فیکٹر کو بیان نہیں کر رہے، جو اینڈ ریزلٹ جو اس فری ول کی وجہ سے جو اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سے فری ول جب وہ لے لی گئی ہے اور اللہ نے ہی اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو فری ول جیسے مدیحہ نے کہا. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ لوگ سوچئے گا، ٹھیک ہے. وہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا تو دی تھی. اب آپ لوگ اس پر سوچیں، پھر بعد میں بات کریں گے. اور یہ ویسے آگے ہماری آیات آنے بھی والی ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے، حضرت آدم کی تخلیق کی. تو اس فری ول کو انسان جب استعمال کرتا ہے ان کمبینیشن ٹو دا ادر کوالٹی جو اللہ نے اس کو دی ہے، اور وہ اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اللہ کا دیا گفٹ میں نے ایکسیپٹ کرنا ہے یا میں نے ریجیکٹ کرنا ہے، اس کا یہ رویہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے. تو یہ رویہ پہلے سے جو کہ معلوم ہے تو اللہ نے اس کے لیے آلریڈی ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ اسی کی روشنی میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں مثال کے طور پہ کہ کوئی ٹیچر اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اتنا اچھا جانتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ اس امتحان میں آؤٹ آف 100 80 مارکس لے گا، اور وہ لکھ دیتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو 80 مارکس ملیں گے. تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اس کو 80 مارکس اس لیے ملے ہیں کیونکہ اس ٹیچر نے اس کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے. اس نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا، اس نے اپنے علم کی وجہ سے یہ ایک فیصلہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ 80 لے، ہو سکتا ہے وہ نہ لے. تو وہ ہوتا یہ کہ جتنا وہ استاد اپنے اس علم میں پختہ ہے، کس علم میں پختہ ہے، اس اسٹوڈنٹ کو جاننے کے علم میں پختہ ہے، اتنا ہی زیادہ چانسز ہے کہ وہ واقعی 80 مارکس لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ تو علیم ہیں، الٹیمیٹ نالج آف ایوری تھنگ وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اور پھر آپ سبحان ہیں، آپ کے نالج کے اندر سے کم ہو ہی نہیں سکتا. آپ تو وداؤٹ اینی فالٹ ہیں، آپ تو پرفیکٹ ہیں. لہٰذا جو آپ اپنے اس انسان کے بارے میں علم کی روشنی میں فیصلہ لکھ دیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ کبھی ہو رہا ہے، نہ کبھی آئندہ ہوگا کہ اس فیصلے کے علاوہ وہ انسان کچھ اور کر لے. کرتا انسان اپنی فری ول سے ہی ہے. اللہ آلریڈی اس کی فری ول کو جانتا ہے. ہیرا آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، میں حضرت آدم کے قصے سے مجھے یاد آیا تھا کہ یہ توبہ کرنے کی توفیق تو نہیں ہے جو انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اس سے پہلے ایک چیز جیسے میں نے ابھی کہا بھی ہے کہ فری ول کے ساتھ انسان اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. شعور شعور، یو آر کلوز کلوز. چلے پرنیا کا ہینڈ ریز تھا، پھر برش میں آپ سے بات کرتی ہوں.
نہیں میں سوچ رہی تھی کہ میمونہ ہم نے جو پڑھا ہوا ہے کہ زمین پہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے یا اشرف المخلوقات ہیں. تو کیوں ہے, کیا دیا تھا اس ٹائم ایگزیکٹلی جس کی وجہ سے اللہ نے, یاد ہے یہ باتیں ہوئی بھی ہیں ویسے کافی. علم دیا تھا. ہاں علم 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 اور شعور, اس لیے میں ہیرا آپ کو کہتی کلوز ہے کہ اس علم کا لازمی نتیجہ شعور ہی نکلتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ علم فرشتوں کو نہیں دیا تھا, نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے, اور اس میں سے بہت سا علم اللہ نے جنات کو بھی نہیں دیا. فار ایگزامپل جنات کے لیے یہ پاور تو ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو آپ انہیں کہیں تو وہ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر وہ رکھ کے وہ لے آئیں گے, یعنی ان کے پاس فزیکل پاور ہے. لیکن اس کے اندر انجینئرنگ کی جو کیلکولیشنز ہیں, اگر ہم اونچی بنائیں گے تو ہوا کے دباؤ کا کیا اثر ہوگا, اگر ہم سمندر کی ڈیپتھ میں بنائیں گے تو پانی کے پریشر کا, یہ انہیں بھی نہیں دیا گیا. دس از دا اسپیسیفک نالج جو اللہ نے انسان کو دیا ہے, جو ہمارے دماغ سے ریلیٹڈ ہے, ہمارے برین سے, ہیومن برین سے ریلیٹڈ ہے. اسی لیے علم جو ہے وہ, اور جو ہمیں فری ول دی گئی ہے نا, فری ول اللہ نے جنات کو بھی دی ہے, اسی لیے ان کا بھی حساب ہوگا قیامت والے دن. فرشتوں کا نہیں ہوگا کیونکہ ان کو اللہ نے, انہیں علم ہے, وہ تو بلکہ سارا غائب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے, سارا تو نہیں لیکن بہت سارا. لیکن ان کو اللہ نے فری ول نہیں دی, ان کو تو آلریڈی ان کے جابز اسائنڈ ہیں, وہ وہی کریں گے جو ان کو دیے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم اور یہ جو فری ول دی ہے نا, اس کی بنا پر ہم اپنی زندگی کو شیپ اپ کرتے ہیں, اور اس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آلریڈی ہمارے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اس انجام کو پہنچے گا اور یہ انسان اس انجام کو. ہیرا آپ نے دوبارہ ہینڈ ریز کیا ہے, کوئی بات ہے یا پہلے کا ہے؟ پہلے کا نہیں تو جی، لوہے وہ کا پہلے تھا. کا نیچے کرنا سوری بھول گئی. کوئی بات نہیں, سو کہ وہ مجھے پھر آتا رہتا ہے یہاں پہ. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پتہ ہے ایگزیکٹلی اسی جگہ پر یہ بھی اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہ فیصلہ ہوگا کہ انہیں گمراہی ملے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسقین کے علاوہ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا کسی کو بھی مگر فاسقین کو. ٹھیک ہے, ایکسکلوڈ کر دیا. وما یضل, قطعاً نہیں گمراہی دیتا, بھی ان آیات کے ذریعے اللہ کسی کو, یعنی جس کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی رمق ہے نا ہدایت پانے کی, تو اللہ اسے ہدایت ہی دے گا, لیکن سوائے اس کے کہ اب جو فاسق بن گیا ہے. ٹھیک ہے, فسق کو دیکھ لیتے ہیں. فسق اور فساد جیسے ہم دیکھ کر آئے تھے, فساد بھی تو کافی حد تک ملتا جلتا سا ہے. فسق فا سین کاف سے ہے, عربک میں روٹ ورڈ فا سین کاف. اس کا لٹرل میننگ یہ ہے کسی شے کا کسی دوسری شے سے باہر نکل آنا. ٹھیک ہے, عام طور پر زبان اہل عرب اپنی زبان دانی میں اسے کہتے ہیں کھجور جب اپنے چھلکے سے باہر آ جاتی ہے, اور چوہیا جو ہے نا وہ اپنے بل سے باہر آ جاتی ہے, تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فاسق ہو گئے ہیں, فسق کر رہے ہیں اب. ٹھیک ہے, اس پر جو ہے وہ میرے پاس ادھر میں آپ کے ساتھ ایک حدیث بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہاں جی, بلکہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیحین میں ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اور جو یہ چوہیا ہوتی ہے نا, یہ اسے فویسی کا بھی کہتے ہیں, فسق سے فویسی کا بھی کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور شریر اور موذی ہیں, اور انہیں جہاں بھی انہیں یعنی پایا جائے انہیں قتل کر دیا جائے, اور حرم میں بھی. حالانکہ حرم میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شکار پر بھی اور جانوروں کو مارنے پر بھی پابندی ہے وہاں پر, لیکن یہ کہ یہ جو ہے وہ موذی اور شریر ہیں, لہٰذا انہیں حرم میں بھی مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. ایک یہی چوہیا, بچھو, چیل, کوا اور باولا کتا. ٹھیک ہے, تو جو ہے وہ عام طور پہ جب ہم اسے اپنے شرع کی زبان میں استعمال کرتے ہیں تو فقہا کہتے ہیں گناہگار انسان کو. ٹھیک ہے, اچھا باہر نکلنا کیا ہو گیا انسان کے لیے, کیا ہو گیا فسق, وہ انسان جو اللہ کی اطاعت کی حدود سے باہر نکل گیا وہ فاسق بن گیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو فسق ہے یہ انسان کا, یہ چھوٹے درجے کا بھی ہو سکتا ہے, یہ بڑے درجے کا بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ دن میں 5 میں سے 3 نمازیں پڑھے, 4 نمازیں پڑھے, بہرحال ایک نماز تو نہیں پڑھ رہا نا, اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور زندگی کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اور باقی معاملات میں فرما برداری بھی کرتا ہو, یہ بھی فسق ہے. لیکن خاص طور پہ یہاں جو فسق ہے نا جس کا ذکر کیا گیا ہے, یہ اللہ کی اطاعت سے اس طرح نکل جانا ہے
جس کا نہ لازمی نتیجہ جو ہے وہ فساد فی الارض، زمین میں فساد کی شکل میں نکلے گا۔ اب یہ کون لوگ ہیں پھر ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر آگے جو ہے وہ صفات کہنے کوالٹیز بتا رہے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے بعد کہ انہوں نے اسے بہت پکا جوڑا۔ میثاق، ٹھیک ہے، وثق سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی کہ بھئی یہ بات تو میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میثاق بہت پکا عہد لے لینا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی کیا کوالٹی ہوئی؟ اللہ کا عہد توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور توڑ دیتے ہیں اس کو جس کا جوڑنے کا اللہ کا جس کو جوڑنے کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، بِهِ أَن يُوصَلَ، یہاں تک تھا پورا، ٹھیک ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے وصل کرنے کا حکم دیا ہے، جوڑنے کا حکم دیا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ یقطعوا، قطع کرتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، اسے کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے دو بہت بنیادی اصول، بہت اہم جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اگر ان اصولوں میں کہیں پر بھی کچھ خرابی آئے گی تو فساد کا نتیجہ نکلے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہاں پر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی نافرمانی، چھوٹی موٹی تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال یہ کوئی ہم انکریج نہیں کر سکتے اس ایٹیچیوڈ کو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کو لائٹ لیں۔ ہم ایک بندہ مومن کے لیے تو اللہ کی چھوٹی نافرمانی بھی سبحان روح ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ میں آگ کے انگاروں پہ ہوں۔ لیکن کہنے کی بات ہے بہرحال دیر آر ڈیویژن، جنہ کی بھی سٹیجز، جنہ کی بھی درجات ہیں، جہنم کے بھی درجات ہیں، اسی وجہ سے ہیں کہ کچھ فسق ایسے ہیں، کچھ فاسقین ایسے ہیں جو خاص طور پر اللہ کے بنائے اس سسٹم کے اندر ایسا خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے جو ہے نا وہ معاشرے اور افراد اور انسان نہ صرف یہ کہ اپنی اجتماعی لیول پہ، معاشروں کے لیول پہ، بلکہ انفرادی لیول پہ بھی وہ سکون سے جی نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک کیوس پھیلا ہو دنیا میں، جیسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں نا، ایک کیوس ہے دنیا میں، جو بیچارہ اللہ کی فرما برداری کرنا بھی چاہتا ہے، جو چاہتا بھی ہے کہ میں جو ہوں وہ زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یا میں اچھے سے گزاروں، لیکن وہ کیا ہے، نہ جیتے نہ جینے دیں، نہ جئیں گے نہ جینے دیں گے والا اصول ہے، خود بھی امن سے نہیں رہنا، اور وہ لوگ جو امن سے زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں انہیں بھی نہیں رہنے دینا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں، پہلے نمبر پہ کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ کا جو بندے کے ساتھ تعلق ہے، یہ دیکھیے جہاں میں نے نیچے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ دو چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، دو ستون ہل رہے ہیں جو دو بنیادی ستون ہیں، اللہ کا اور بندے کا تعلق، وہ عہد۔ یہ کون سی عہد کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ کون سا عہد ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ جی بینیش۔ عہد الست، عہد الست، ماشاء اللہ، بارک اللہ فی، جزاک اللہ خیر کثیرن کثیرہ۔ عہد الست کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق آج کا نہیں ہے، اس دن کا نہیں ہے جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دنیا میں، نہ ہی اس دن کا ہے جس دن ہمارا نطفہ ہماری والدہ کے پیٹ میں ٹھہرا تھا، نہ ہی اس وقت کا ہے جب سے کہ یہ جو ہے وہ ہم اس سے بھی پہلے تھے۔ یہ تو بہت شروع کی بات ہے، تو بہت شروع کی بات ہے کہ اس نے ہم سے عہد لیا تھا، سب سے عہد لیا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں، پورے انسانوں نے، پوری انسانیت نے جو ہے یہ عہد لیا کہ بالکل ہم، تو ہی ہمارا رب ہے، اللہ تو ہے ہمارا رب۔ تو اللہ اور بندے کا یہ تعلق، اور پھر آپ یہ دیکھیے یہاں سے ایک اور بڑا خوبصورت کنیکشن جو یہاں پر میں ان کو، نعمان علی خان کو اس پوائنٹ پر سن رہی تھی تو وہ انہوں نے بڑا خوبصورت بتایا، انہوں نے کہا دیکھیں عہد ہے یا میثاق لے لینا، یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک نوٹ باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایک نوٹ میں آپ کو باندھ دیا گیا ہے بیسیکلی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باندھنے کے لیے کیا چیز استعمال ہوتی ہے، کوئکلی بتائے کوئی بھی، یا چیٹ میں لکھ دیں، کس چیز سے باندھا جاتا ہے؟ دھاگے سے، دھاگے سے مضبوط کون سی چیز ہوگی؟ نوٹ جو لگاتے ہیں، کپڑے کی نوٹ، رسی سے، رسی سے باندھتے ہیں نا۔ تو رسی جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے رسی؟ یہ تو پتا ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو، وہ ہم بچپن سے اسلامیات کی کتابوں میں ہمیں یاد کروایا جاتا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جی بینش۔ بھائی چارہ، آپس کے نہیں، تعلقات، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہم تک آئے ان کو آپ، یعنی بالکل قرآن پاک۔
ہاں رابعہ آپ کیا کہنا؟ رابعہ کا ہاتھ میں نے اب دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے لسان احکامات توحید، اور قرآن پاک قرآن کریم، جو کہ ٹھیک ہے، اللہ ان تعالیٰ سمپل نے ورڈ، ان رولز ون اینڈ ورڈ. ریگولیشنز دیے. ہاں فریحہ بھی یہ کہہ رہی قرآن کو کہا ہاں گیا ہے. تو حبل یعنی وہ رسی جس سے اللہ نے ہمیں باندھا تھا، وہ جو عہد تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے کیا کیا ہے، اب اس عہد کو اپنی آخری جو کتاب بھیجی ہے اس کے اندر ایک تو بیان بھی کر دیا نا، سورہ الاعراف میں آتا ہے عہد الس، اللہ نے اس میں بیان بھی کر دیا پورا، اور دوسرا اس پوری کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد نامے کو کھول کھول کے تفصیل سے ہمیں واضح کر دیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بیسیکلی اللہ کا ہمارا رب ماننے کا کیا مطلب ہے کہ بس یہ اقرار کرنا تھا، اور بس بھئی کرنا کیا ہے اب اس کو لے کر کے، یہ جو زندگی میں ہم آئے ہیں اس عہد کو لے کے کیا کریں، بس یہ مان لیں اور اس کے بعد جو مرضی کریں. تو یہ سارا اس کے بارے میں جو اس عہد کی، یعنی وہ جو رسی جس سے ہمیں باندھا گیا ہے نا، وہ رسی کیا عہد ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی یعنی قرآن کی شکل میں وہ سارا الیبوریٹ بھی کر دیا ہے. مطلب اس کا جو آپ کہیں کہ ایک پہلا سٹیپ تھا، جو بنیادی سٹیپ تھا، یہ ایکسیپٹ کر لینا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، وہ تو ہم کر آئے اپنی پچھلی زندگی میں. اب یہ ہے کہ اس عہد کو نبھانا کیسے ہے، اس کے لیے تفصیلات کیا ہوں گی، قاعدے اور قوانین کیا ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب اس زندگی میں جب اس پورے ہمیں اپنے آخری ایڈیشن میں ہدایات کے جو آخری ایڈیشن اللہ تعالیٰ نے اتارا اس کے اندر ہمیں بالکل اس کو واضح کر کے بتا دیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ بھی عہد لیا ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن خالی یہی کہہ دینا کافی نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو میں نے تمہیں زندگی دی ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے دی ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے، انسان دائیں بائیں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اچھا نان مسلمز کی تو بات ایک طرف رہی، ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے. ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ اس عہد کی جس سے ہم بندھے ہوئے اللہ کی یہ رسی، اور ہم نے خود ایکچولی اللہ سے یہ اپنے کہا ہے کہ آپ ہمیں اس نوٹ میں باندھ دیں، ٹھیک ہے، ہم نے خود اقرار کیا ہے. تو اس کے بعد ہم کیا امپورٹنس دے رہے ہیں اللہ کی اس رسی کو. ایک طرف ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کا عہد لیا، دوسری طرف جو ہے وہی رسی توڑ توڑ کے ہم بھاگتے ہیں. کیا ہم اپنی زندگی میں قرآن کو واقعی اس رسی کے طور پہ پکڑے ہوئے ہیں جس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ حدیث یہی کہتی ہے نا کہ اس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بات جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے والی ہے. یعنی اب یہ وہ لوگ ہیں جو اس عہد کو، جو یعنی انہوں نے اس نوٹ کو کیا کیا ہے، انٹائی کر دیا ہے. ہم ٹائیڈ تھے اس نوٹ کے اندر، اللہ نے پیدا بھی ہمیں ایسے ہی کیا، ہمارے اپنی فطرت پہ یعنی دین فطرت پر پیدا کیا. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہم نے اپنے علم و شعور اور فری ول کا وہ استعمال نہ کیا جو اللہ نے ہمیں دیا تھا کرنے کے لیے. کما حقہ ہو اس کے شان ہم نے اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے ہمیں دی تھی استعمال نہیں کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ فاسقین کی طرف جو ہے وہ انسان، یعنی فاسق ہونے کی طرف جو ہے وہ انسان جانا شروع ہو گیا. اس نے جب زندگی زمین پر کسی بھی امور میں قوانین بنائے تو اس نے اللہ کا لحاظ نہ کیا، اس نے اللہ کی کتاب کا کوئی قانون نافذ نہ کیا. پھر ایک طرف تو چلو وہ لوگ تھے جو اللہ کے انکاری تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام لیوا ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں مسجدوں میں جا کر، حج پہ جاتے ہیں، اتنے لاکھوں مسلمان جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ہوش نہیں ہے. اور اگر اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے تو وہ تو پھر بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا پاسبلٹی، پھر اب وہ ایک ہو گیا فینومینا. تو اس وقت دیکھا جائے تو ہم نوع انسانی انتہائی جسے کہتے ہیں بد نصیبی کی حالت میں ہے کہ کافر تو کافر جو آج کا مومن ہے وہ بھی جو ہے، یہ ٹائم کوئی مجھے بتا رہا تھا یا اپنے لیے ریمائنڈ کر رہا تھا؟ اچھا وہ آج کا جو مومن ہے وہ بھی دیکھا جائے تو اس حساب سے ایک بڑی سنگین بات ہے کہ اپنی اس کتاب سے جو ہے وہ منہ موڑے ہوئے ہے. اور اس کتاب سے منہ موڑنا ہی جو ہے وہ یہ مطلب ہے کہ ہم اللہ کے اس عہد کی پرواہ نہیں کر رہے. تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے. یعنی سب سے پہلی کیا ڈائنامکس ڈسٹرب ہوئی، اللہ کا اور بندے کا تعلق. پھر بندوں کا آپس میں تعلق کیسے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قطع کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں. کس کو توڑ رہے ہیں؟ جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. اور اسی کو ہی جب ہم ڈیفرنٹ یعنی قرآن کی اسی آیت کو ہم دیتے، اللہ نے کس کو یہاں پر اللہ نے لکھا تو نہیں ہوا نا رشتوں کو، اگر آپ دیکھیں تو بریکٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بس اللہ نے حکم دیا ہے جس چیز کو جوڑنے کا. تو اللہ نے ہمیں کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ سورہ نساء سے پتہ چلتا ہے، جس کی شروع کی ہی آیات بتاتی ہیں کہ رحم کے رشتوں کا خیال کرو، جسے اللہ نے تمہارے یعنی ماں کے رحم کے ذریعے وہ رشتے جو اللہ نے جوڑے ہیں نا، اللہ نے تمہیں ایک
یعنی ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے، آدم اور حوا علیہ السلام سے، اور اس سے جو ہے وہ آگے پھر تم جو ہو وہ پھر نسلوں میں جو ہے وہ تم تقسیم ہوئے ہو، مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے ہو. تو پھر آگے اپنے رحم کے رشتوں کا پاس رکھو، ان کو توڑو نہیں، ان کو جوڑنا ہے. وہاں سے جو ہے وہ پھر مفسرین جو ہے وہ اس جگہ کی تفسیر کرتے ہیں کہ بندوں کا جو آپس میں تعلق ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو دو ڈائنامکس ہیں، جب یہ دو ڈائنامکس جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ؟ فساد فی الارض. ٹھیک ہے، اللہ اور بندے کا تعلق خراب ہو گیا، ہم نے پرواہ کرنی چھوڑ دی اپنے رب کی، اور ہم نے کہا ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، ہمیں کوئی نہیں، ہمیں قرآن سے سوائے ثواب سے زیادہ اور کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. اگر ہم اس کو پڑھ سیکھ لیتے بھی ہیں تو ہمیں اپنی زندگیاں نہیں بدلنی اسی روشنی میں، ہم جیسے چل رہے ہیں ہم ویسے ہی بہت خوش ہیں. ہمیں اپنی زندگی کا سکون نہیں خراب کرنا، کوئی ہمیں ضرورت نہیں اپنے نفس کو ٹرین کرنے کی، کیونکہ یہ ساری چیزیں پین، ان کا تعلق پین سے ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ قربانی سے ہے اور کوشش سے ہے اور محنت سے ہے اور مشقت سے ہے، تو وہ ہم نہیں چاہتے اپنی زندگیوں میں. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ بندوں کا آپس میں کیا تعلق ہوگا. اب یہ ایک بہت ٹرکی چیز ہے، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیے جو رشتے ہیں نا رحم کے، یہ وہ رشتے ہیں جو ہم نے اپنی چوائس سے نہیں بنائے، یہ اللہ نے ہمیں دیے. تو اسی لیے ان کو نبھانے کا کتنا یعنی میرے بہن بھائی جو ہے وہ میں نے اپنی پسند سے نہیں چنے، پسند سے چنتی تو پتہ نہیں کس کو بنا لیتی. میں کہتی وہ ایلون مسک کو ہی میرا بھائی بنا دے، کم سے کم چلو میرے کم سے کم دنیا تو سنورے گی نا، آخرت کی تو چلو سوچ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بہن بھائی ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، یہ رشتے ہم اپنی چوز نہیں کرتے. ایون سپاؤسز بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آلریڈی لکھے ہوتے ہیں. ایون دو سپاؤس کے ریلیشن میں یہ گنجائش ہے کہ ہم پھر بھی وہ رشتہ ایک سٹیج پر اگر کوئی اتنی جو ہے وہ ہو جاتی ہے لمٹ تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. نیوردلیس وہ بھی بہت ساری بائنڈنگز کے ساتھ آتا ہے، بہت سارے رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ آتا ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احسان کے ساتھ کرو اگر یہ کام کرنا ہے تو. لیکن جو رحم کے رشتے آ گئے، جو ماں کے پیٹ سے کنیکٹڈ ہیں، ماں کے رحم کے ذریعے، بائی دا وے رحم کہتے کس کو ہیں؟ یہ پڑھایا ہوا ہے میں نے پہلے. رحم آپ کو پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے ایگزیکٹلی واٹ اٹ از؟ یوٹرس. کس نے جواب دیا ہے؟ فاطمہ. فاطمہ الیکٹرا آپ کا ہوا. ٹھیک ہے، تو الیکٹرا بھی بلکہ اور بھی سب کچھ ہوا ماشاءاللہ بارک اللہ فی، کیونکہ یہ تھوڑا سا ہے ٹرکی. یوٹرس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ رحم جو ہے نا ہمارا، اس کے ذریعے اس سے جو رشتے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں اپنی ماں کے رحم سے پیدا ہوئی تو جو بھی میری ماں کے رحم سے پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ میرا رحم کا رشتہ ہے. پھر اب میری ماں جن کے رحم سے پیدا ہوئی ہیں یعنی میری نانی، ٹھیک ہے، اور ان کے رحم سے پھر جو ساتھ ساتھ پیدا ہوئے یعنی میرے ماموں خالہ، وہ بھی میرے رحم کے رشتے ہیں. پھر اس رحم کے اندر انسان بنتا کیسے ہے؟ باپ کے نطفے سے، لہٰذا باپ بھی رحم کا رشتہ بنتا ہے. پھر وہ باپ جس رحم سے پیدا ہوئے ہیں یعنی میری دادی، ان کے رحم سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی میرے رحم کے رشتے یعنی میرے چچا تایا پھپھو. تو آپ یہ بیوٹی دیکھیں کیسے رحم کے رشتے کنیکٹڈ ہیں. تو یہ سارے وہ رشتے ہیں جو وہ کیا کہتے ہیں اسے، رابعہ آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہو کہ ویسے بات نہیں کر رہے سوری بائی چانس ہو گیا. میوٹ کر دو اپنا مائک پلیز. میں کرتی ہوں، ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے، تو رحم کے رشتے جو ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کیے ہیں، یہ ہم نے چوز نہیں کیے. اس میں سے کوئی تو اچھا بھی ہوگا، بہت سے ہو سکتے ہیں اچھے بھی ہوں گے، لیکن ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایک دو رشتے ایسے رکھتا ہے جس سے وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے، اور وہ پھر نا نرو شیٹرنگ قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور پھر آپ بار بار سوچتے ہو اپنے آپ کو، کہتے ہو کہ نہیں میں کیسے قطع رحمی کروں، میں کیسے. یہ جو صلہ رحمی آتا ہے اور قطع رحمی آتا ہے، صلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وصل سی تو ہے، یوسالو. تو یہ کبھی جب آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کی آیات کو تو عربک لفظوں پہ غور کیا کریں. یہ اتنا مشکل ہے کیونکہ ہم تو اردو کے کتنی بہت سی چیزیں ملتی جلتی پڑھتے تھے. دیکھیں جیسے یہ آ رہا ہے یکتا اونا، قطع کرنا، قطع رحمی ہم کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے، یوسالو وصل، صلہ رحمی کہتے ہیں ہم. تو پھر جب بار بار ہمیں ان رشتوں کی طرف سے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو، کیا بتاتے ہیں صبر سے کہ ہم کیوں کام لے پاتے ہیں؟ ہم کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم انہیں جوڑیں. تو ہم یہ کہتے ہیں چلو اگر وہ زیادتی کر بھی رہا ہے تو کم سے کم میں نہ توڑوں، کم سے کم میں اس کو جو ہے وہ اس کی خیریت دریافت کرتا رہوں. اتنی بڑی بات ہے یہ دونوں اتنے بنیادی ستون ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو میری بہنوں، پیاری بہنوں، جو سیٹنزم ہے،
جو شیطانیت ہے، شیطان کا جو مذہب ہے، ابلیس نے جو آج اپنے پیروکار اس دنیا میں بکھیرے میں ہیں، انہوں نے، جب ہم نے پڑھا بھی تھا اینڈ آف ٹائمز میں، سب سے پہلے میں نے آپ کو جو فتنہ پڑھایا تھا وہ تھا ہی سیکولرزم کا. اللہ اور بندے کا تعلق تو ختم کرو نا. یہ جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ میرا رب ہے، یا کوئی تو رب ہے بھائی جس نے یہ کائنات بنائی ہے، اس سے تو اس کو نجات دلواؤ. اگر تم اپنے قدم جمانا چاہتے ہو، یعنی ابلیس اپنے چیلوں کو، اگر تم اپنے قدم جمانا چاہتے ہو تو یہ سب سے پہلے تو اس رشتے کو اٹیک کرو. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کو لے جاؤ سیکولرزم کی طرف. لیکن ہم دیکھتے ہیں سیکولر لوگ ہوتے ہیں لیکن بھئی بہت اچھی ان کی مورل پریکٹسز ہوتی ہیں، ویسے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، انسانوں کا احساس کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے آپس میں تعلق کو انہوں نے کیسے کیا ہے ڈسٹرائے؟ کس چیز کو ہٹ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ اس کو بھی ہم نے اینڈ آف ٹائم میں بہت ڈسکس کیا تھا. کس چیز کو ہٹ کیا ہے انہوں نے جس سے یہ ہمارے خاص طور پر رحم کے رشتے ہٹ ہوئے ہیں؟ کس چیز کو ہٹ کیا ہے؟ دیٹ ون ورڈ چیٹ میں لکھ دیں، دیٹ ون ورڈ. ہاں جی بینش جلدی سے بتائے گا. آپس کے جو تعلقات ہیں ماں باپ اور یہ جو ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم اسپیشلی ہم اگر نہیں، کہیں جوائنٹ نہیں آئے گا، جوائنٹ کا لفظ نکال دیں، فیملی سسٹم آئے گا. فیملی سسٹم. فیملی سسٹم آئے گا. انسیسٹ وغیرہ تو پھر ہیرا وہ جو جب پروگریشن ہوتی ہے فتنوں کی تو وہ اس کا نتیجہ نکلا. ٹھیک ہے، فیملی سسٹم کو ہٹ کیا. تو آپ یہیں سے دیکھ لیں ہمارے سامنے کیا باتیں آئیں. اتنا ضروری ہے یہ تعلق. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ جتنا، بلکہ ہم جتنے لوگ بھی پاکستان سے باہر رہتے ہیں نا، ہم اس بات کی، میں تو ایٹ لیسٹ ضرور ہوں اس کی عینی شاہد، مجھے نہیں پتا باقی آپ لوگوں کا نے اس بارے میں آپ کی آبزرویشن کتنی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے بہت دفعہ، اپنے کانوں سے، بنفس نفیس ایسی عورتوں سے میں ملی ہوں جو اس سو کالڈ فیمنزم، عورت کی آزادی، اور یہ جب سے فیملی سسٹم ان کا ختم ہوا اس کے بعد جس طرح وہ ہٹ ہوئی ہیں، اور جس طرح مطلب ان کی حیثیت اس معاشرے میں ایک صرف یوزیبل کموڈٹی کی رہ گئی ہے نا. میں نے بہت کہانیاں سنی ہیں ان کے اپنے منہ سے بیسیکلی جو اس سب سے گزری ہیں. تو یہ جو فیملی سسٹم کو ہٹ کرنا تھا نا، یہ اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اس انسان کے ذہن سے عہد الست کی جو یادگار اللہ نے اس کے تحت شعور میں بھیجی ہے اس کو ہٹ کرو. ٹھیک ہے، اور اس کو کہو کہ یہ خود ہی بہت انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو نہ کسی مرد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، خود کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے. چلو وہ جو سیکشل ڈیزائر ہوتی ہیں اس کا بھی ہم نے حل نکال لیا، بھئی وہ سیکس ٹوائز وغیرہ تو آ ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے ایسے اسپاؤس کے ساتھ جو اس کی شکل بھی دیکھو، نخرے بھی برداشت کرو، اس کے اوپر اتنا خرچہ بھی کرو، تو بھاڑ میں ڈالو، جاؤ جا کے. بھئی وہ اتنے میں کتنے آرام سے وہ سیکس ٹوائز، سیکس ڈالز ملتی ہیں اب تو، جو آپ کو لائک دے گیو یو دا ریئل فیل. تو چلو نہیں سیکس ٹوائز کے ساتھ گزارا ہوتا، سیکس ڈالز ہیں. ٹھیک ہے، یا چلو نہیں بھی بندہ ہی چاہیے تو ٹھیک ہے، پروسٹیٹیوشن کس لیے ہے بھئی دنیا میں؟ فیملی سسٹم ہٹ کرو کسی بھی طرح. یہ جو ایک عورت اور ایک مرد، آپ سورہ نساء دیکھیں نا، جب اس کی اوپننگ، اٹس سٹننگ. اپنے کانسیپٹ میں نا، جب اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے نا کہ میرے بندے پلیز، یعنی پلیز تو نہیں اللہ تعالیٰ کہتے، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں اس ایمفیسس کو، کہ یا وہ محبت کا درد ہے نا جو اللہ اپنے بندے کے لیے رکھتا ہے، کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا یہ چیز جس کو فالو کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے لیے تمہاری کس قدر فائدے کی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تمہیں ایک کپل سے جو پیدا کر کے یہ پھیلایا ہے سارا، تو یہ جو رشتے ہیں تم ان کو، ٹھیک ہے تمہیں وقتی طور پر ان سے کوئی اذیت ملے گی، یہ تمہارے لیے آزمائش بنیں گے، تمہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا، تم کبھی صبر کرو گے، کبھی اچھے دن بھی آئیں گے. لیکن تمہیں اگر میں کھول کے دکھا دوں، جو کہ اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، اگر میں غیب کا پردہ اٹھا کے دکھا دوں تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تمہاری کس قدر بھلائی لے کر لیے ہوئے یہ فینومینا. تم جس کو یہ کہہ کے کہ میں اس کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، میں اس کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، میں اسے کیوں برداشت کروں، میں کیوں صبر کروں، جبکہ میرے پاس آپشن ہے، میں آرام سے اپنا کریئر بناؤں، اپنی زندگی بناؤں، میں اکیلے جیوں، اور بھئی یہ ہے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا، آرام سے میں اپنا بڑھاپا گزاروں گا یا گزاروں گی. بس ٹھیک ہے، مجھے ضرورت ہی کیا ہے رشتوں کی؟ خام خواہ یہ رشتے تکلیف دیتے ہیں، پیسے بھی انویسٹ کرنے پڑتے ہیں، انرجی بھی انویسٹ کرنی پڑتی ہے، صبر بھی کرنا پڑتا ہے، بچوں کو پالو، دن رات حرام کرو ان کے ساتھ، پھر یہ بڑے ہو کے میرے کس کام کے؟ پھر یہ تو چھوڑ کر چلے جائیں گے، پتہ نہیں میری خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ باتیں تم جس کو اپنے انفرادی رشتوں میں اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ حزب الشیطان نے ان دونوں ڈائنامکس کو ہٹ کر کے آج یہ جو فساد فی الارض قائم کیا ہوا ہے نا، اور یہ پھر فاسقین کون ہے؟ جو اس حزب الشیطان کے ایکٹیو ممبرز ہیں.
اور پھر انہوں نے آگے سے اپنے بندے ہائر کیے ہوئے ہیں. ساری یعنی جو بھی حزب الشیطان کی نیچے تک ہائرارکی جاتی ہے نا، یہ سارے کے سارے وہ فاسقین ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے قرآن کی آیات بھی لے کے آ جائیں تو بی ویئر آف دیم. ان کی باتوں کو نہ سننا. ان کا تو مقصد ہی یہ تھا جو انہوں نے اچیو بھی کر لیا ہے، فساد پھیلانا. تو اب اگر تم ان کے پیچھے لگو گے تو تمہاری اپنی انفرادی زندگی میں بھی فساد آ جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بڑے پیمانے پر تو انہوں نے سیکولرزم کو اس قدر زیادہ اب پھیلا دیا ہے نا دنیا میں، کیونکہ انہوں نے مذہب کے نام پر فالس فلیگ اٹیک کر کے، اور انہوں نے جو وہ کرسچینٹی کا ڈارک دور تھا وہ سارا لے کے اس کی مثالیں کوٹ کر کے انہوں نے تو تم سب کے اوپر یہ ثابت کر دیا ہے کہ مذہب کا تو کام ہی خون ریزی ہے. اللہ کا نام لے آتے ہو جب تم لوگ بیچ میں کسی گاڈ کو لے آتے ہو، کسی سپر نیچرل پاور کو لے آتے ہو، کسی ریولیشن کو لے آتے ہو، وہی کو لے آتے ہو. تو یہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، بئی تاریخ ثابت کرتی ہے پچھلے 1000-2000 سال کی، کہ سوائے اس سے انسانوں کا خون بہنے کے اور کوئی کام نہیں ہم نے دیکھا ہوا ہو. تو اس ریٹورک کو اب تم لوگ بیچ میں سے نکالو. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیسے ایک پرامن انسانی معاشرہ وجود میں آئے گا. ٹھیک ہے، اللہ تم کو کرنا ہے کسی رب کو، کسی خدا کو، کسی بھی اینٹیٹی کو ماننا ہے مانو، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں رہو، مندر چلے جاؤ، مسجد چلے جاؤ، ٹھیک ہے، دیٹس فائن. ٹھیک ہے، لیکن دیکھو اس کو اتنا بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد تم نے اپنی نجی زندگی میں جو بھی کرنا ہے تم اس کے لیے آزاد ہو. یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، تم جیسے مرضی اس میں، ہاں ایز لانگ ایز تم جو ہو وہ بھائی دوسرے انسان کی باؤنڈری میں نہیں جا رہے ہو تو دیٹ شوڈ بی فائن. اگر تم کلب میں ننگے ناچ رہے ہو، ڈرنک کر رہے ہو، اس سے کسی دوسرے کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. اگر تم نے کسی کنسینٹ کے ساتھ دوسرے ایڈلٹ کے ساتھ زنا کیا ہے، یا دو مرد اور دو عورتوں نے آپس میں کنسینٹ کے ساتھ ہومو سیکشولیٹی پریکٹس کی ہے، تو اس کے ساتھ کسی تیسرے کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا فساد آج کیا نکلا ہوا ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، وہ میرے خیال ہے مجھے ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ کہ تمہیں کیا ضرورت ہے تم سارے رشتوں کا بوجھ اٹھاؤ، دفع کرو اس فیملی سسٹم کو. اس نے کیا دیا سوائے دکھ کے، تکلیف کے، پیسے کی ٹینشن، یہ وہ. آرام سے اپنا کماؤ، کریئر بناؤ، دنیا گھومو پھرو، بس دوست بناؤ، کافی ہے دوست. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فیملی سسٹم کے ٹوٹنے کا، اور فیملی سسٹم کو جو اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو میں نے اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ خواتین کے حق میں دیکھا ہے. آپ یقین کریں، ایک مرد کو فیملی سسٹم جب وہ اپناتا ہے نا، اس کی ذمہ داری اور اس کا ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے. اور ایک عورت کو یہ فیملی سسٹم تحفظ دیتا ہے. یہ جتنا تحفظ دیتا ہے، یہ وہی بات ہے کہ جب آپ اسے وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اب ان سو کالڈ رسیوں کو توڑتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ہمیں تو آزادی چاہیے. اس آزادی کا جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ سوائے اور سوائے ضلالت کے اور جو ہے نا وہ تباہی کے اور کچھ نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ فاسقین جن کے پلانز ہی یہ ہیں کہ ہم زمین میں فساد کریں. تو انہیں تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو لے کر سوائے گمراہی کے اور کچھ ان کے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور خسارہ کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ابن جریر کہتے ہیں کہ خسارہ جو ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے حصوں کو کم کر لیتے ہیں. جیسے کوئی شخص جب تجارت میں نقصان اٹھاتا ہے تو وہ ایکچولی اپنی اصل انویسٹمنٹ کو ضائع کر رہا ہوتا ہے نا. تو یہ بالکل اسی طرح جو ہے وہ کافر اور منافق ہیں جو اپنی جو زندگی میں ان کی ایکچوئل انویسٹمنٹ تھی، یعنی جو انہوں نے کرنی تھی اس وقت کے اگینسٹ، جو انویسٹ کرنا تھا گڈ ڈیڈس کو، جسے ہم وہ اعمال صالح ہم جو پڑھ کر آئے تھے، اس کے اگینسٹ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ ایسے سودے کیے جس سے جو ہے وہ انہوں نے اللہ کی رحمت کو اپنے حق میں کم کر لیا. اور جتنا فسق بڑھتا جائے گا اتنی رحمت اور کم ہوتی جائے گی. اور جو اس لیول کے فاسقین ہیں جو کہ فساد فیلرز کرتے ہیں، وہ بالکل ہی پھر خاسرین میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، خاسر جو ہے یہ ایگزیجریشن کے لیے بھی ہے کہ جو سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یعنی ریڈکشن ہوگی پروفٹ میں یا گین میں، ڈیپینڈ کرے گا اعمال کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ان آیات کی تھی. ارادہ تو تھا کہ ہم ختم کر پاتے باذن اللہ. اب اگر یہ جو ہے وہ آیا نمبر 28 کا ٹاپک میں شروع نہیں کر رہی، کیونکہ وہ ان اٹ سیلف مشکلات قرآن میں سے ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے. میں نے خود بھی اس کو کافی جو ہے وہ کوشش تو کی ہے کہ اسے
اس طرح سے خود سیکھ سکوں کہ آگے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جا سکے اور بات تھوڑی بہت سمجھ آ جائے، لیکن جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو فسق اور فساد یعنی وہ چوہیا جو اپنے بل سے باہر آ جاتی ہے، تو وہ جو جنگلی چوہیا بل سے باہر آتی ہے تو وہ بھی جا کے فساد پھیلاتی ہے، تو یعنی وہ ڈس آرڈر کریٹ کر دیتی ہے. تو اسی طرح جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے خول سے باہر آ جاتا ہے، ان باؤنڈریز سے باہر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، انسان ان پر توبہ کر لیتا ہے، کبھی اس کو نہیں بھی پتہ چلتا. یہ فسق نہیں ہے. ایک ہے کہ پلان کیا جا رہا ہے باقاعدہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ صرف خود کرنی ہے، نافذ کرنی ہے، لوگوں کو بھی اس کی طرف بلانا ہے، یا یہ کہ کوئی انسان اپنی کسی اللہ کی نافرمانی میں خود شیئر ہو گیا اپنے اس گناہ کے اوپر. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ جسٹیفائی کر دے کہ کیا ہوا، دیکھو میں نمازیں تو پڑھتا ہوں، کیا ہوا اگر میں رات تھوڑی شراب پی لیتا ہوں ہر روز. تو یہ جو ہے وہ لیول پھر فسق کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اب اللہ کی اطاعت کی حدود سے انسان نکل گیا اور اب وہ فساد پھیلا رہا ہے، اس کا نتیجہ فساد نکلے گا. ٹھیک ہے، وہ چاہے اس کی نیت تھی اس نے کچھ پھیلانا نہیں پھیلانا، وہ نتیجہ ہی لازمی اس کا فساد ہے، فساد فی الارض ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارا یہ والا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر ایک بگنر اس کا دے دیتی ہوں کہ یہ بیسیکلی ہماری جو ادوار حیات ہے نا، یہ ان کے بارے میں بات ہوگی. ٹھیک ہے، عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی ہے اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے اور پھر ہم اٹھائے جائیں گے. ہم اس سے پہلے نہیں سوچتے، ہم اتنا کبھی بھی کنٹمپلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ قرآن جو ہے وہ ہماری حیات کا ذکر کرتا ہے تو ہماری موت سے شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی ہماری اگلی آیات کا ٹاپک ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. یعنی 2 موتیں تھیں، 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں. اور وہ پہلی جو موت تھی اب وہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک وہ ٹریکی کانسیپٹ ہے ٹو گریسپ ٹو، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے اس کو کریں گے. اور اس پر آپ لوگ بھی پلیز اپنی برین اسٹارمنگ کیجیے گا، سوچیے گا آپ لوگ موت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میں نے بھی جب اس کے اوپر برین اسٹارم کیا، الحمدللہ اسکالرس کو بھی سنا، تو ایک مجھے جو سمجھ آئی کہ میں نے موت کو کیا سمجھا، کہ یہ کیا کیفیت ہے، اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم، یہ کیا حالت ہوتی ہے ہمارے حیات کی، تو وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کروں گی. لیکن آپ لوگ بھی اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کیجیے گا. دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ایز ویل ٹو لرن، اور یہ ہمیں ضرور جو ہے وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کرنی ہوگی. لہٰذا اسے پھر شروع کریں گے نیکسٹ ویک اللہ کے حکم سے. الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر کثیرن کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.